خاندان قریش کو یہ شرف حاصل تھا کہ اس کے تجارتی قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے۔ نیز یمن شام کی حکومتوں نے قریشی قافلوں کا تجارتی ٹیکس معاف کر رکھا تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لیے تجارت کے پیشے میں بہت کشش تھی۔ ان کے قافلے یمن و شام کی طرف جاتے، وہ سرزمین عرب کے بسنے والوں کو بھی ان کی ضروریات مہیا کرتے اور شام کے لوگوں کے لیے یمن سے وہ ضروریات لے کر جاتے جو مشرقی ممالک کی پیداوار ہوتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوان ہونے کے بعد تجارت ہی کو ذریعہ معاش بنایا۔ حضرت صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر تک اپنا شریک تجارت بنایا۔ وہ آپ کی دیانت سے اس حد تک متاثر تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے اسلام کو اس لیے قبول کر لیا کہ انہیں یقین تھا کہ محمد غلط نہیں کہتے۔ کچھ دیر تک آپ نے قیس بن صائب مخزومی سے مل کر تجارت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ایک شریف النسب خاتون تھیں۔ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں شرکت کی پیشکش کی اور منافع میں عام لوگوں سے زیادہ حصہ دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر ملک شام گئے۔ تجارت میں وعدہ خلافی عام ہوتی ہے اور اس کو تاجر طبقہ اتنا بڑا عیب نہیں سمجھتا، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سفر کا ایک واقعہ آپ کے ایفائے عہد پر اب تک گواہ ہے۔ ایک شخص نے آپ سے کوئی معاملہ طے کیا اور اس کے بعد کہا آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں، لیکن وہ گھر جا کر وعدہ بھول گیا۔ تیسرے روز اچانک اس کا اسی جگہ سے گزر ہوا تو یہ تاجر امین صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑا تھا۔ اس شخص کو یہ دیکھ کر سخت ندامت ہوئی۔ تجارت ہی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر کیا تھا۔ اس سفر میں تجارتی مال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، جنہوں نے اپنے ایک غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سفر میں میسرہ آپ کے حسن اخلاق، پاکیزہ کردار اور امانت و دیانت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے سفر کے واقعات سنائے اور آپ کی بے حد تعریف کی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کم منافع اور زیادہ بکری کے اصول پر کئی مرتبہ مال خریدا اور کئی مرتبہ بیچا تھا، اس لیے منافع پہلے سے کئی گنا زیادہ آیا تھا۔ آپ مال بیچنے سے پہلے گاہک کے سامنے اس کے نقائص بھی پیش کرتے، اس لیے مارکیٹ میں غیر معمولی اعتبار حاصل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ میسرہ نے بہت سے معجزات کا بھی ذکر کیا جو اس نے راستے میں دیکھے تھے۔ ان چیزوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حد تک متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ سے شادی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی اجازت سے اس کو منظور کر لیا اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھا دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو بہت پرکشش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 برس تک اپنی جوانی کو بالکل بے داغ رکھا اور اس ماحول میں جہاں عشق بازی اور بدکاری پر فخر کیا جاتا تھا، آپ کا طرز عمل نہایت ممتاز تھا۔ 25 سال کی عمر میں شادی بھی کی تو مکہ کی نوعمر اور شوخ لڑکیوں میں رشتہ منتخب کرنے کی بجائے 40 سال کی ایک ایسی بیوہ کو اپنا رفیق حیات بنا لیا جس کو شرف نسب اور ذاتی سیرت و کردار کے لحاظ سے امتیاز حاصل تھا اور جنہیں پاکیزگی سیرت کی وجہ سے طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔